السلام علیکم دوستو، ایک بار میں پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو آج میں جو ٹاپک لایا ہوں وہ فلسطین اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ بہت سے میرے ایسے دوست ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، جو مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور بیت المقدس کی تاریخ جانتے ہی نہیں۔ وہ ایکٹر، کریکٹر اور کرکٹر کو تو جانتے ہیں، لیکن وہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو اور فلسطین کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بے شرمی کی بات ہے۔ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی تاریخ کو، اس کے حقائق کو، اس کے تقدسات کو جانیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ہمارا تعلق مسجد اقصیٰ سے اور قبلہ اول سے کس طریقے کا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ قبلہ اول کیوں کہتے ہیں۔ قبلہ اول اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اور اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو اول کی کچھ نمازیں، ابتدائی زمانے کی کچھ نمازیں آپ نے بھی قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھی۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا اور خانہ کعبہ کی طرف ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ دوسری اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے اور مسلمانوں کی تقدسات اور مسلمانوں کے لیے وہ کیوں اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ خود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے کر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر گئے، جو معراج کا واقعہ ہے اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا گیا۔ اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن شریف جو محترم بالشان اور آسمانی کتاب ہے، اس کے اندر مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا گیا۔ دوسری تیسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین جو ہے وہ بہت سے انبیاءوں کا مرکز، بہت سے انبیاءوں کا مسکن رہا، اور وہاں پہ بہت سے انبیاء مدفون ہیں، اور یہاں تک کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو تمام انبیاءوں کی آپ نے امامت اسی مسجد میں فرمائی۔ تو یہ تو تھے جو فضائل تھے، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد سب سے زیادہ ثواب مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ تمہیں اگر زیارت کرنا ہے کسی جگہ کی تو تم 3 جگہ کی زیارت کے لیے سفر پر نکلو، اس میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس تاریخ کو جانیں۔ مسلمان اس کو القدس کہتے ہیں، شہر القدس کہتے ہیں، لیکن یہودیوں نے اس کی تاریخ کو بدلا اور وہ لوگ یروشلم، جسے انگلش میں جیروشلم کہتے ہیں، تو جیروشلم یہودی کہتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ القدس کہتے ہیں۔ اور ایک یہ بات بھی جانیں بالکل ضروری ہے کہ فلسطین اور اسرائیل اس طریقے سے ہیں۔ بالکل اسرائیلیوں کو وہاں پر مسلمانوں نے ہی آباد کروایا اپنی ناعقل اندیشی کی وجہ سے، اور جو ورلڈ پاور تھے انہوں نے بھی جان بوجھ کر وہاں پر اسرائیلیوں کو آباد کیا تاکہ وہ ہمارے لیے ایک معمہ بنے۔ اور آج دیکھیے کہ جو بھیک کی زمین تھی، اس بھیک کی زمین کو وہ لوگ پاؤں پسارتے آج کہاں تک پھیل گئے ہیں، اور نہتے فلسطینیوں پر نہ جانے کس طریقے کی ظلم اور کس طریقے کی ان پر گولیوں کی بوچھار اور بموں کی بوچھار کرتے ہیں۔ ورلڈ پاور نے، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے جب اسپین پر قبضہ تھا تو بہت یہ آواز اٹھائی کہ وہ عیسائیوں کا ملک ہے، عیسائیوں کا ملک ہے اور عیسائیوں کو دیا جائے۔ تو آج فلسطین کے لیے یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی ہے؟ اس کی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ عمر کے زمانے میں یہ مسجد فتح ہو گئی، اس کے بعد 5ویں صدی میں پھر یہ یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی، صہیونیت کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس مسلمانوں کے حق میں اس مسجد کو دلوایا، اور وہ جو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک خاص ممبر بنوایا تھا، اس کو بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں تعمیر کرایا اور مسجد اقصیٰ میں رکھوایا، جہاں پر خطیب جو ہے یہ خطبہ دیتا ہے۔ لیکن 1967 میں پھر یہودیوں نے اس مسجد پر واپس قبضہ کر دیا، جو کہ ابھی کی فی الحال کی بات ہے، اور 1969 میں وہ جو ممبر تھا، جو خوبصورت ممبر تھا، اس کو آگ زنی میں اس کو جلا دیا گیا۔ تو یہ تاریخ انہوں نے مسمار کرنی شروع کر دی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ ہیکل کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ یہ ہیکل کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، اس لیے ہمیں ہیکل کو تعمیر کرنے کا اور اس کو واپس وجود میں لانے کا حق دیا جائے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کوئی ہیکل پر وہ تعمیر نہیں کی، وہ شروع سے مسلمانوں کی وقف کی ہوئی مزامین تھی اور مسلمانوں کا خاص مقدس جگہ تھی، اور مسلمانوں ہی کی ہے۔ دوسری بات کہ اسرائیل ہمیشہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اس کا تعلق صرف عرب سے جوڑتے ہیں، بلکہ عالم اسلام کو یہ جاننا چاہیے
کہ اس کا تعلق صرف عرب سے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام سے ہے، ہر ایک فرد سے ہے، ہر ایک بچے سے ہے جو کلمہ اسلام کو جانتا اور پڑھتا ہو، ہر اس شخص کا تعلق مسجد اقصی اور فلسطین سے ہے۔ تو یہ تاریخ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں سب اس تاریخ کو جانیں اور اس تاریخ کو زندہ رکھیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہی ہیں کیونکہ انہوں نے قبضے کے بعد وہاں پر کلیسا تعمیر کر دیا، ان گلیوں کے نام بدل دیے، ان بہت سی جگہوں کی شکل و شباہت کو بدل دیا۔ آج حالات یہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دنوں کے اندر کہ کئی فلسطین بیچارے شہید ہو گئے۔ وہ فلسطین اس بیت المقدس کے لیے، اس قبلہ اول کے لیے آج بھی اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس تاریخ کو جانیں اور انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوت اور ایسی مدد فرمائے تاکہ وہ واپس ہمارے قبضے میں مسجد آئے۔ کیونکہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ آتا ہے حدیثوں میں کہ جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کر لیں تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ نہ جانے کتنی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ مسلمانوں کی طاقت جب تک تھی جب مسلمان گھوڑے پر سوار تھے، تلوار بازیاں ان کی بہت اچھی تھی، لیکن جب سے جدید اسلحے آئے، جب نیو ویپنز تیار ہوئے تو مسلمان اس میں تھوڑا کمزور ہو گئے، اور اس نیو ویپنز کے ذریعے اسرائیل جو ہے وہ بیچارے نہتے فلسطینیوں پر حملہ کرتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ چھوٹی تاریخ میں نے صرف بریف میں بتائی ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ لوگ اس کو ضرور سنیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس تاریخ کو طوالت کے ساتھ اور مفصل انداز میں آپ کتابوں میں ضرور پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو ضرور بتائیں گے کہ یہ مسجد ہماری تھی، اس مسجد پر ہمارا حق ہے، کیونکہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اس مسجد کے بارے میں بتائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش کو، ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے لیے، فلسطینی کے لیے اور مسجد اقصی کے لیے جیسی بھی کوشش ہو سکے، چاہے وہ ڈونیشن کے ذریعے ہو، چاہے وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، ہم اس کے لیے ضرور آگے رہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ان دعاؤں کو اور محنت فلسطینی مجاہدین کی شہادت کو اور ان کے خون کو قبول فرمائے اور واپس بیت المقدس اور مسجد اقصی ہمارے قبضے میں دلائے۔ والسلام۔